معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض اور کرم سے اہل بیت اطہار کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اہل بیت کے مقام اور مرتبہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی بے شمار فضائل، مناقب کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کی تخریج فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایک دن خطبہ دیا، اور یہ آپ کا خطبہ بین المکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھا۔ آپ نے یہ خطبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کیوں دیا؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی وسیع نگاہ عطا فرمائی تھی کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس سب کی معرفت اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے آپ نے یہ خطبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان دیا تاکہ کل آنے والے وقت میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو خطبہ سرکار نے دیا یہ مدینہ میں دیا تھا لہٰذا یہ حکم مدینہ والوں کے لیے ہے، یا یہ مکہ میں دیا تھا تو یہ مکہ والوں کے لیے خاص ہے۔ یہ مکی خطبہ، یہ مدنی خطبہ، مکی ہے تو مکہ والوں کے لیے خاص، مدنی ہے تو مدینہ والوں کے لیے خاص، کیونکہ آگے جو آپ بتا رہے ہیں اس کی ترغیب دلانے کے لیے، اور وہ ایک عظیم گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اس لیے آپ نے یہ خطبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں دیا، تاکہ آنے والے وقت کے اندر میں یہ جو خطبہ دے کے جا رہا ہوں اس کے منکرین یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ مکہ میں تھا اور مکہ والوں کے لیے ہے، یا مدینہ میں تھا اور ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ خطبہ مکہ اور مدینہ دونوں کے درمیان میں دیا۔ تو جو چیز درمیان میں ہوتی ہے تو وہ جو دایاں طرف کے جتنے ہیں اور بایاں طرف کے جتنے ہیں سب کو وہ شامل ہوتی ہے، درمیان والی چیز دونوں کو گھیر کر کے رکھتی ہے۔ تو یہ جو آپ کا درمیان میں خطبہ دینا، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ مکہ والوں کے لیے بھی، مدینہ والوں کے لیے بھی، اور مکہ اور مدینہ کے ذریعے پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو سرکار علیہ السلام آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، ایک تالاب ہے وہاں، اور تالاب کے پاس ایک جگہ اس کو خم کہتے ہیں، خم کے موقع پر آپ نے یہ خطبہ دیا، خم کے مقام پر یہ خطبہ دیا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا انما انا بشرن،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں۔ بشر اس لیے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام وہ بشر ہیں۔ سرکار علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو آپ نے جو بشر کہا وہ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں لباس عطا فرمائے ہیں، نورانیت کا بھی عطا فرمایا اور بشریت کا بھی عطا فرمایا۔ تو بشریت اس لیے فرمایا کہ بشریت کہنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آگے جو بات کہہ رہے ہیں اس کا تعلق بشریت سے ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا انما انا بشرن، کہ میں بشر ہوں۔ کس وجہ سے کہا اب آگے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان یاتی رسول ربی، کہ ان قریب میرے رب کی طرف سے میرے پاس پیغام آنے والا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ اس سے اشارہ سرکار علیہ السلام نے اس کی طرف کیا کہ ان قریب میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، یعنی ان قریب میرا وصال ہو جائے گا۔ تو بشریت اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو وہ محدود عرصہ تک دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائے۔ تو بشریت کے لیے موت ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام بشر اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، بلکہ عنقریب میں آپ کے درمیان سے تشریف لے جاؤں گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ انما انا بشرن، کہ میں بشر ہوں، اور بشر اس کے اوپر موت آتی ہے۔ پہلے وہ زندگی دنیا میں تشریف لاتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد پھر دنیا سے واپس تشریف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بشر ہوں، اس سے اشارہ آپ کا اس طرف تھا کہ عنقریب میں نے اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے پاس میرے رب کی طرف سے پیغام آنے والا ہے۔ پیغام سے مراد کیا ہے؟ یعنی عنقریب ملک الموت فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے اور میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں گا۔ اب آگے آپ جو فرما رہے ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ آپ انداز دیکھیے سرکار علیہ السلام کا۔ آپ نے گفتگو کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ تو جب درمیان میں کوئی گفتگو ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، اور جب درمیان میں انسان ایک گفتگو کرتا ہے سب کے بیچ میں رہ کر کے، تو وہ گفتگو بہت خاص گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے وہ بہت خاص گفتگو ہوتی ہے اور بہت اہم گفتگو ہوتی ہے، اس لیے وہ درمیان کے اندر کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کا پہلا انداز یہ کہ آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ خطاب کیا، اور پھر دوسرا انداز آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ جو بات کہہ رہے ہیں سنیے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے اولہما کتاب اللہ،
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کے تعلق سے سرکار فرما رہے ہیں فیہ ہدا و نور، تو یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہدایت بھی رکھی ہے اور نور بھی رکھا ہے۔ انہیں ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم ہے، اور جب بندے کو ہدایت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معرفت بھی بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور صرف پکڑ ہی نہیں لو بلکہ فرمایا مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو، یہی نے اس کے تمام احکامات کو زندگی میں بجا لاؤ، اس کا مطالعہ کرو اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اس کو ہاتھ سے مضبوط طریقے سے پکڑ لو، اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کے جتنے احکامات ہیں سب کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، اور قرآن کریم کے اندر جو احکام وارد ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتاب کے تعلق سے مزید ترغیب دلائی، برانگیختہ کیا۔ اس کے بعد پھر ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، پہلی چیز قرآن کریم ہے، اور دوسری آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے آپ نے سنا، اور اہل بیت کے تعلق سے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اللہ کو یاد کرو میری اہل بیت کے تعلق سے، اللہ کو یاد کرو میری اہل بیت کے تعلق سے، اللہ اللہ، اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ 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 اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے تعلق سے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ اس کا معنی یہ ہوا، جیسے اس کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی کے اگر 3-4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا بہت پیارا ہے، تو والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ بار بار اسی بیٹے کا نام لیتا ہے، اپنے اقربا کو بار بار اس کے تعلق سے کہتا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ تو وہ بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ یہ بیٹا اس کو بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، اس لیے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ یہ لوگ کیا برتاؤ کریں گے، تو وہ دونوں چیزیں مد نظر رکھتا ہے۔ ایک تو اس بیٹے سے اس کو محبت بھی ہے، اور دوسرا اس کو یہ بھی علم ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، تو اسی لیے وہ بار بار ذکر کرتا ہے بغیر تشبیہ کے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ آیا ہے۔ تو آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں میری اہل بیت میری اہل بیت، تو معنی یہ ہوا کہ اہل بیت سے سرکار علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ بار بار اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ سرکار کو یہ بھی علم ہے، سرکار کو یہ بھی خبر ہے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا، حضرت علی کے ساتھ کیا ہوگا، حسن کے ساتھ کیا ہوگا، حسین کے ساتھ کیا ہوگا، کربلا کس پر برپا کی جائے گی، اور کربلا کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر آگے والے دور میں کیا ہوگا، قیامت تک میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سرکار سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں میری اہل بیت میری اہل بیت میری اہل بیت۔
قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو، اور اہل بیت کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو میری اہل بیت کے تعلق سے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یعنی سرکار علیہ السلام کو اس کی خبر ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار ہم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ بھلائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، تو اس کی خبر مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہ سمجھے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ بندہ جو بھی کر رہا ہے اور جو بھی وہ کرنے والا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اللہ اللہ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اللہ کو یاد کرو میری اہل بیت کے تعلق سے، میری اہل بیت، اللہ کو یاد کرو۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہم جو آج 15ویں صدی کے اندر اہل بیت سے کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا، وہ کربلا سے لے کر کے، وہ حضرت علی سے لے کر کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر کے پھر آگے کربلا تک، اور کربلا سے لے کر کے پھر اس وقت تک، اور پھر صبح قیامت تک، اہل بیت اطہار اس نفوس قدسیہ اور اس جماعت کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، اس سب کی خبر مصطفیٰ جان رحمت کو ہے۔ اب آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت، اللہ کو یاد کرو۔ اب ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اس میں فرمایا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، پہلا قرآن کریم ہے اور دوسری اپنی اہل بیت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی وصیت بھی ہے، اور سرکار علیہ السلام آپ کا ایک عظیم تحفہ بھی ہے، جو کہ آپ عظیم تحفہ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ سرکار علیہ السلام آپ نے جو ہمیں عظیم تحفہ عطا کیا، امت کو جو عظیم تحفہ عطا کیا، وہ 2 عظیم تحفے ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور دوسری اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے اتنا تک فرما دیا، یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کی تخریج فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم پڑھو گے، قرآن کریم سے ہدایت حاصل ہوگی۔ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ صرف قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث سنیے، قسم ہے اس رب عزت اور جلال کی، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ صاحب ہدایت نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ صاحب کمال نہیں ہو سکتا، صاحب معرفت نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اگر قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہوگی۔ جب آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرو گے تو پھر قرآن کریم کا فیض بھی آپ کو حاصل ہوگا، پھر آپ کو ہدایت بھی حاصل ہوگی، نور بھی حاصل ہوگا، معرفت بھی حاصل ہوگی۔ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، اور آگے فرماتے ہیں کہ میری آل سے محبت کرو، میری خاطر، مصطفیٰ کی خاطر آل سے محبت کرو، اہل بیت سے بغض نہ کرو، اہل بیت سے نفرت نہ رکھو، ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں نہ کرو،
حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، اور یہ جو پورا خاندان ہے، خاندان رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرو۔ سرکار فرماتے ہیں میری آل سے محبت کرو میری خاطر، یعنی حضرت علی سے محبت مصطفیٰ کی خاطر، فاطمہ الزہرا سے محبت مصطفیٰ کی خاطر، حسنین کریمین طیبین طاہرین سے محبت مصطفیٰ کی خاطر، اہل بیت اطہار سے محبت مصطفیٰ کی خاطر کرو، کسی دنیا دار کی خاطر نہ کرو، یا ان کا قد دیکھ کر کے نہ کرو، ان کی باڈی دیکھ کر کے نہ کرو، یا ان کا علاقہ دیکھ کر کے نہ کرو، بلکہ اہل بیت اطہار سے محبت مصطفیٰ کی خاطر کرو۔ اہل بیت اطہار کا چاہے وہ بچہ ہو، وہ بزرگ ہو، وہ جوان ہو، وہ بزرگ ہو، وہ بچہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والا، تو اس سے محبت کرو۔ اس لیے محبت کرو کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اور جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت مصطفیٰ کی خاطر کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اب اگر تم ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے حاصل ہوگا۔ تو سرکار فرماتے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ قرآن پڑھو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ اب ہدایت تبھی آپ کو ملے گی جب آپ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو مصطفیٰ جوڑ کر کے جا رہے ہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ جا کے مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔